صحابی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میرے گھر میں تنگی ہے، میرے گھر میں مالی پریشانی ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس سے میرے گھر کی تنگی دور ہو جائے۔ قربان جاؤں اس نبی کی رحمتوں اور شفقتوں کے کہ وہ اپنی امت کے لیے ایسے حل بتایا کرتے تھے جس سے آپ کی امت مشقت میں نہ پڑے۔ واقعہ معراج ہمارے نبی کی شفقت کا سب سے بہترین نمونہ ہے ہمارے سامنے۔ تو صحابی نے عرض کیا، ارید عنی وسع علیہ رزقی، کہ اللہ کے نبی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے لیے اللہ پاک رزق کے دروازے کھول دے، میرا رزق میرے پہ وسیع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عرض کیا، عدم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، کہ تو باوضو رہ، طہارت قائم کر، اس سے اللہ پاک تیرے لیے تیرے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ تو کتنا آسان عمل ہے، کتنا آسان حل ہے کہ ہم نے ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ اگر تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق کے اندر برکت آئے تو اللہ کے نبی کی اس سنت کو اپنائیں، اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اور تجربے کی نیت سے نہیں کرنا بلکہ یقین کے ساتھ، پختہ توکل کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ باوضو رہ کے دیکھیں، اپنے تمام مسنون اعمال کو اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق ادا کرتے رہیے گا، اور اس کے علاوہ باوضو رہنے کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ پاک راضی ہوتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو پسند کرتا ہے جو طہارت اختیار کرتا ہے، شیاطین دور ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسان کا عبادت میں دل لگنے لگتا ہے کہ اب میں تو باوضو ہوں، میں جلدی سے کھڑے ہو کے نماز ادا کر لیتا ہوں، میں جلدی سے کھڑے ہو کے نوافل ادا کر لیتا ہوں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، اللہ پاک عبادت کی توفیق دیتا ہے۔ تو اس وظیفے کو، اس عمل کو، وظیفہ تو نہیں ہوگا یہ، اس عمل کو ضرور کریے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور کوئی بھی مسئلہ اگر آپ لوگوں نے پوچھنا ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں لازمی کمنٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔